अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, क्लाइमेट चेंज के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं नौशीन करम। नाज़रीन, आज हम इस मौजू पे बात करें जिसने इस वक्त आधे पाकिस्तान को अपनी लपेट में लिया। जी हाँ, हम हालिया सैलाब के बारे में बात करेंगे। हालिया सैलाब को पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन फ्लड कहा जा रहा है, जहाँ पे 3 दरिया एक साथ उबल पड़े हैं। मिलियंस ऑफ पीपल्स आर इवैक्यूएटेड फ्रॉम देयर हाउसेस। लाखों एकड़ जरी जमीन पानी की नजर हो गई और खुराक का बहरान पैदा होने के खदशात पैदा हो गए हैं। तो नाज़रीन, हम आज देखेंगे ये कुदरती आफत तो जाहिर है ही, लेकिन करप्शन और बैड गवर्नेंस ने किस तरह इसके इम्पैक्ट को बढ़ाया है, और अगर हमारे इदारे शफाफ और ट्रांसपेरेंट हों तो किस तरह से ऐसे अवनियों से बचा जा सकता है या कम अज कम उनके नुकसानात को कम किया जा सकता है। तो नाज़रीन, इन सवालात पर हम तफसील से बात करेंगे मुख्तार अहमद अली साहब से। अस्सलाम वालेकुम मुख्तार साहब, कैसे हैं आप? मुख्तार साहब, अगर हम देखें तकरीबन आधा पाकिस्तान जो है वो सैलाब में डूबा हुआ है, और ये कोई नया नहीं है। पिछले चंद सालों से हम कुछ ऐसी सूरत-ए-हाल से दो चार हो रहे हैं। पिछले साल सिंध था, फिर केपी में रहा, फिर अभी पंजाब उसका हाल। तो अब इस पूरे सिनेरियो में गवर्नमेंट की जो एफिशिएंसी है, ये जो गवर्नमेंट का काम है, उसको किस तरह से देखते हैं, और आपको क्या लगता है कि किसी बेहतर स्टडी से इस बहरान को कम किया जा सकता था? देखिए, जो अभी रिलीफ का काम हो रहा है या लोगों को रेस्क्यू करने का काम हो रहा है, वो तो ज़ाहिर लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। पंजाब में अभी हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पे फ्लड्स हैं और हुकूमती इदारे बहुत मुतहर्रिक हैं। फ़ौज एक अच्छा किरदार अदा कर रही है। पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है और उसका बड़ा अच्छा काम है। उनके जो हेड हैं वो कई दफ़ा आके मीडिया वगैरह पे लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं और बड़े अच्छे तरीके से ब्रीफ कर रहे होते हैं। फील्ड में भी जो हम एफर्ट देख रहे हैं वो बहुत अच्छी है। बहुत से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है, टाइमली लोगों को वार्निंग्स दी जा रही हैं, तो अच्छा काम हो रहा है। अच्छा, कुछ जगहों पे काम नहीं भी हुआ अच्छा, बीच में नुकसान भी हुआ है जानी लोगों का। शुरू में आपको पता है खैबर पख्तूनख्वा में कुछ वाक़यात हुए जब टूरिस्ट वहाँ पे गए हुए थे और वो फंस गए, तो उनको टाइमली रेस्क्यू नहीं किया जा सका। शायद हालात ऐसे थे कि वो रेस्क्यू टीमों की बस की बात नहीं थी, या शायद इक्विपमेंट नहीं था प्रॉपर, लेकिन वो बहरहाल कुछ इस तरह के भी हमारे पास वाक़यात हैं कि जहाँ पे सही नहीं हो सका काम। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छी एफर्ट हुई है मजमूई तौर पे, अगरचे बीच में कमज़ोरियों की निशानदेही भी ऐसे की जा सकती है। मसाइल कई हैं। एक तो ये हैं कि बाज़ औक़ात लोगों को टाइमली वार्निंग दी भी जाती है तो वो उस इलाके से निकलते नहीं हैं, इवैक्यूएट नहीं करते। टूरिस्ट को भी बाज़ औक़ात बताया जाता है कि इधर रिस्क हो सकता है, लेकिन वो अपनी तस्वीरों लेने के चक्कर में या चूँकि वो सैर करने आए होते हैं तो उनको लगता है कि शायद ये मसला नहीं है और वो ऐसे कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ जो आमतौर पर हुकूमत की तरफ से वार्निंग्स जारी की जाती हैं उनको हम सीरियसली नहीं लेते, तो वो मसाइल भी अपनी जगह पे मौजूद हैं। तो मजमूई तौर पे हम रिलीफ या रेस्क्यू के हवाले से जो एफर्ट है उसको हम कह सकते हैं शायद कि वो काफ़ी अच्छी रही है। अगरचे जैसे ये काम ख़त्म हो तो मेरे ख्याल में मुनासिब होगा कि मुतलका इदारे मिल बैठ के रिव्यू करें और उसमें सिविल सोसाइटी के इदारों और उनको भी लें कि इसको मज़ीद बेहतर कैसे किया जा सकता है। क्योंकि हम एनवायरनमेंट जो हम बहुत रिस्क प्रोन हैं, डिज़ास्टर्स हमारे इलाके में आते रहते हैं। अभी आपने बताया कि 3-4 फ्लड्स हर साल ही तकरीबन कहीं ना कहीं फ्लड आता है। 2022 में इतने बड़े पैमाने पे आए, पिछले साल भी कुछ ना कुछ था, इस साल में भी अब इतने बड़े फ्लड्स हैं। तो हमारे जो रेस्क्यू के इदारे हैं उनको बहुत वेल इक्विप्ड होना चाहिए। अभी भी मेरे ख्याल में जो रेस्क्यू की टीमों ने काम किया है वो बहुत अच्छा काम किया है, फ़ौज ने भी बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन मज़ीद उसकी कैपेसिटी बिल्ड करने की ज़रूरत है। अभी देखिए ना, 3 दरियाओं में फ्लड्स है, ये खुदा न खास्ता 4-5 में भी हो सकता है। तो ये ना हो कि आपकी कैपेसिटी फिर स्ट्रेच्ड हो जाए, और अभी भी स्ट्रेच्ड है, ये नहीं मतलब लोग दिन रात मिलकर काम कर रहे हैं, दिन रात उसमें इन्वॉल्व है, तो स्ट्रेच्ड है, वो लोग थके हुए हैं। लेकिन कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए कि आपका ये ज़्यादा भी हो मसला तो आप अपने मुल्क में भी काम कर सकें, और अगर नेबरहुड में या दुनिया में कहीं पे मसला हो तो हमारी शनाख्त ही होनी चाहिए कि पाकिस्तान का इस मामले में बड़ा एक्सपीरियंस है और हम दुनिया में भी लोगों की मदद करें। लेकिन कम से कम अपनी हमारी अहलियत इतनी होनी चाहिए, कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए कि हम अपने मामलात को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकें। और ये तो बड़ा मामला है, रूटीन में भी चीज़ें कई दफ़ा हो जाती है, कहीं आग लग जाती है, कहीं बिल्डिंग गिर जाती है, तो रेस्क्यू की टीमों को उन सब हर तरह के कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के लिए तैयार होना चाहिए। बिल्कुल सही। जहाँ मुख्तार साहब, एक तरफ तो ये वाली सिचुएशन होती है कि ज़रा जब फ्लड आता है तो हम उसको रिलीफ के एफर्ट्स में लग जाते हैं, फिर रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, लेकिन हर ऐसी डिजास्टर के बाद बहुत सारे स्कैंडल भी निकल के आते हैं। सो करप्शन इज नॉट ओनली लिमिटेड टू द क्लाइमेट चेंज, बट किसी भी उसमें जाते हैं तो हमें नजर आता है कहीं ना कहीं उसके ऊपर बात हो रही होती है। तो आपको क्या लगता है कि इस जो सिचुएशन है, इसको फ्लड के बाद जो रिहेबिलिटेशन की होती है या फ्लड के अंदर भी होती है, और बहुत सारे डिपार्टमेंट जब इसके अंदर एंगेज होते हैं, तो करप्शन किस तरह से इस सारे जो डिजास्टर्स हैं इनके असरात को बढ़ाती है? क्योंकि जब हम प्रॉपर फंड्स का यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं, इदारे यूटिलाइज नहीं करते हैं फंड्स को, तो फिर ज़ाहिर है करप्शन का एलिमेंट उसमें होता ही है। तो आप उसको कैसे देखते हैं? करप्शन हमारा एक सिस्टेमिक मसला है, बहुत गहरा मसला है और बड़े पैमाने पे हमारी ज़िंदगी के हर पहलू को मुतासर करता है। ये किसी एक सूबे का मसला नहीं है, किसी एक शहर का मसला नहीं है, किसी चंद अफराद का मसला नहीं है, ये हमारा सिस्टेमिक मसला है। इसकी कई वजूहात हैं।
तीन चार मोटी मोटी वजूहत तो ये हैं कि हम लोगों को मुनासिब सैलरीज नहीं देते, तो एक नीड बेस्ड जो करप्शन होती है कि लोगों को जब मौका मिलता है तो उनकी ऐसी मजबूरियाँ होती हैं, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा, अम्मी बीमार है, वालिद साहब बीमार हैं, बीवी बीमार है, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ ना कुछ कर लेता है, फिर आदत बन जाती है। तो एक हमारी लो सैलरीज हैं। अच्छा, एक हमारा ये बड़ा मसला है जिसकी वजह से आपको चौकों में बाज़ औक़ात पुलिस कांस्टेबल उसमें नज़र आएगा, और जगहों पे भी लोग जब उनको मौका मिलता है वो करते हैं। तो एक आम सा मसला बन गया है कि तकरीबन बहुत सारे सरकारी मुलाजिम उसमें मुलविस होते हैं। फिर आप देखिए कि हमारे यहाँ जो मैं कह रहा हूँ कि सिस्टमिक मसला है, तो आप लोगों को बाज़ औक़ात काम करने के लिए पैसे ही नहीं देते। अब सैलरीज के पैसे दे देते हैं, लेकिन एक थाने ने लेट से काम करना है तो एम्प्लॉइज़ के पास तो सैलरीज के पैसे तो हैं, लेकिन अपना काम चलाने के लिए पैसे नहीं है, गाड़ियों के लिए फ्यूल के पूरे पैसे नहीं है, बाकी जो आपको इन्वेस्टिगेशन की नीड्स होती हैं। अभी तो खैर कुछ बेहतर हुआ है, लेकिन अभी भी शायद पूरी तरह मसाइल नहीं है। तो लोग फिर बाज़ औक़ात वो काम चलाने के लिए, जैसे सीनियर अफसर कह रहे हो कि भाई बस अब आपने काम दिखाना है, सैलरीज आपको दे दी है, बिल्डिंग आपके पास है, अख्तियार भी है, बस अपने मामला खुद चलाइए। तो एक ये भी है हमारे यहाँ बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जिनमें उनके सरकारी काम करने के लिए पैसे नहीं होते, और जब ऐसा नहीं होता तो वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं, कोई इधर से पैसे निकालते हैं, उधर डालते हैं, या लोगों से कहते हैं कि ये पैसे लेकर आए, और फिर उधर भी आदत बन जाती है। जब एक आदत बन गई है तो फिर मैंने सरकारी काम के लिए पैसे लेने हैं तो मैं अपने जाति के साथ के लिए भी ले लेता हूँ। एक बड़ा मसला है। फिर हमारा कल्चरल मसला भी है। हम अक्सर कहते हैं सरकारी मुलाजिम करप्ट हैं, लेकिन बात यह है कि वो आम लोग जो हैं, मतलब हर बंदा कहता है कि वो मेरे भाई को, मेरे बेटे को तो बस कानून शनून साइड पे रखें, मुझे नौकरी दे दें। तो हम नेपोटिज्म का मसला है। तो वो यहाँ पे तो हमारे कल्चर में तो इस बात की सताइश की जाती है कि फलां बंदे ने अपनी फैमिली की बड़ी ख्याल रखा जी, वो अपने जानने वालों का ख्याल रखता है, वो जी यारों का यार है जी, वो दोस्तों की बड़ी केयर करता है। तो वहाँ से भी करप्शन होती है जिसको आप नेपोटिज्म कह लें। अच्छा, फिर इधर पॉलिटिकल आस्क्स होती हैं। वो सियासी जमात जो इक़्तिदार में होती है वो कहती है बस जो मैं कहूँ, जो हम कहें वो हो जाए। तो वो यानी इदारों की जो पास एक रिलेटिव ऑटोनॉमी होनी चाहिए वो नहीं होती है। और कल्चर भी हमारा पॉलिटिकल ऐसा है जिसमें पोलराइजेशन काफ़ी है, तो सियासी मुखालफों को लताड़ना और उनको हर सूरत में उनके रोल को महदूद करना, तो वहाँ पे हम ज़्यादती करते हैं। अच्छा, फिर इस अकाउंटेबिलिटी के इदारे हमारे कमज़ोर हैं। सूबों में जो एंटी करप्शन की अथॉरिटीज़ बनी हुई हैं वो तो खुद शायद टॉप पे होंगे करप्शन में, जो खुद वो करते हैं, वो तो खुद करप्शन के धंधे में टॉप पे हैं, शायद ये टॉप के चंद इदारों में होंगे, उनकी कोई शोहरत इस तरह से ही है। अच्छा, तो इस तरह से एक कल्चर बन गया है। तो जब सिस्टेमिक मसला हो तो फिर रिलीफ की बात है, या सेहत का मसला या तालीम का मसला, फिर कोई शोबा उससे बाहर नहीं है। हर शोबे में थोड़ी या ज़्यादा हो रही है, उसकी नौइयत फ़र्क हो सकती है। कुछ इदारे पब्लिक में बदनाम ज़्यादा है क्योंकि उनकी पब्लिक डीलिंग होती है, तो कुछ इदारे इतने बदनाम नहीं है लेकिन वो वहाँ पे भी मैसिव करप्शन होती नज़र आती है क्योंकि उनकी पब्लिक डीलिंग नहीं है। अच्छा, अब डिजास्टर पे आ जाते हैं तो कैसे। अब आप देखिए, जब हम फ्लड्स की वजूहात की बात करते हैं तो उसमें एक बड़ा मसला तो ये कि डिफॉरेस्टेशन हुई है। अब डिफॉरेस्टेशन जब होती है तो वो सरकारी इदारों की मिलीभगत के बगैर तो नहीं हो सकती। हम ये माफिया की बात करते हैं, टिम्बर माफिया ऐसी तो सरकारी इदारों की मिलीभगत है, उसमें सियासतदान भी शामिल है, उसमें सरकारी एहलकार भी शामिल है, फॉरेस्ट वाले भी, दीगर भी। अच्छा, तो वो डिफॉरेस्टेशन करप्शन की वजह से हो रही है। तो मतलब एक तरफ करप्शन डिजास्टर की वजह बनती है। अब अगर इसको देखें तो ये दो पहलू, करप्शन डिजास्टर की वजह बनती है और फिर डिजास्टर से मौके पैदा होते हैं कि आप मजीद करप्शन पैदा कर सकें। तो अब डिफॉरेस्टेशन एक मिसाल है। अगर गलत किस्म की माइनिंग हो रही है तो उसके नतीजे में भी रिस्क बढ़ जाते हैं। अच्छा, फिर आप देखिए कि जैसे रेगुलेशन नहीं हुआ। अब देखें ना, अभी लाहौर में जी रावी के किनारे बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ बन गई, उन्होंने खैर कुछ तो अप्रूव भी की हुई है, पता नहीं वो जो अप्रूव किया है तो किसी क्राइटेरिया की बुनियाद पे किया है और रिस्क असेस करके, या किसी असर रसूख में कर दिया है। अगर किसी असर रसूख में कर दिया है, ये पैसे लेके कर दिया है तो करप्शन हो गई। और अगर उन्होंने अपना माइंड सही तरह से अप्लाई नहीं किया और कोई क्राइटेरिया बेस्ड अप्रोच फॉलो नहीं की तो फिर एक इनकॉम्पिटेंस का एलिमेंट आ गया। तो इनकॉम्पिटेंस भी बात होती है और बात करप्शन भी होती है। अच्छा, आप देखिए फिर जो है इनका तो ये मतलब घर उस जगह पे बन गया जहाँ पे नहीं बनने चाहिए, तो रेगुलेशन नहीं होता। अब आप देखिए, जब 2005 का ज़लज़ला आया था तो इस्लामाबाद में एक बिल्डिंग गिर गई थी, हाई राइज बिल्डिंग थी, वो डेफिनेटली बिल्डिंग रेगुलेशंस की वायलेशन हुई थी। बिल्कुल। और वो कैसे हो सकता है कि जो रेलेवेंट इदारा है उनको पता ना हो। अच्छा, तो जब आप बिल्डिंग रेगुलेशंस की वायलेशन करेंगे तो नुकसान हो सकता है। कई दफ़ा कराची में बिल्डिंग्स को आग लगी है तो उनके रास्ते बाहर एग्जिट थे ही नहीं, कि इमरजेंसी एग्जिट्स वगैरह होती है। ये बिल्डिंग ऐसी है जो गिर गई, तो ये रेगुलेशंस की वायलेशन होती है और लोगों से मिल के होती है। यहाँ पे करप्शन इन्वॉल्व। अभी इस्लामाबाद के अंदर बहुत सारी बिल्डिंग है जिनके एनओसीज नहीं है, हाई राइज बिल्डिंग, और वो बड़े अच्छे पोश एरियाज में है। तो अब वो वायलेशन अगर हुई है, जब एनओसी नहीं है, तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि उन्होंने ऐसे बिल्डिंग डिजाइन की गलतियां हों कि खुदा न खास्ता कोई हादसा हो तो वो गिर जाए। अच्छा, तो मतलब आप देख, अच्छा फिर पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप देखिए कि अगर आप सड़क जो है वो अच्छे तरीके से बनी हुई है तो हो सकता है, या एक ब्रिज जो है अच्छे तरीके से बना हुआ है तो हो सकता है डिजास्टर को सह जाए,
لیکن اگر وہ نہیں بنا ہوا تو گر جائے گا اور آپ کا اربوں کا نقصان ہوگا. آپ دیکھیے جب 2005 کا زلزلہ آیا تھا تو کشمیر میں تقریباً ساری سرکاری عمارتیں گر گئی تھی. اچھا ہو سکتا ہے کوئی اس میں کافی ساری پرائیویٹ بلڈنگز پھر بچ گئی تھی جو لوگوں نے خود بنائی تھی, اپنے رہنے کے لیے بنائی تھی, لیکن وہ جو آپ نے ٹھیکے دے کے سرکاری عمارتیں بنائی اور اس میں پیسے کا لین دین ہوا اور کمیشن تو ادھر سب لوگ جانتے ہیں, کروڑ روپے کا پروجیکٹ ہوتا ہے 10, 15, 20%, 30%, اور کہیں پہ تو سارے کا سارا یہ 70-80% لے جاتے ہیں. تو جب اس طرح کی بلڈنگز بنتی ہیں اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا جب کر رہے ہیں. اب دیکھیں اگر اسکول کی بلڈنگ آپ نے بنائی ہے اور اس میں کرپشن کی ہے تو بچوں کی زندگیاں اس پہ داؤ پہ لگی ہیں. اور ابھی فلیٹس میں بھی اس طرح کا انفراسٹرکچر کا نقصان ہوگا. اگر وہ بلڈنگز اچھی بنی ہوئی ہیں تو سسٹین کر جائیں گی, بچ جائیں گی, اور اگر بری بنی ہوئی تو گر جائیں گی اور پھر ہم بناتے رہیں گے. اچھا یہ تو ہے کہ کرپشن کیسے ڈیزاسٹر کی وجہ بنتا ہے. پھر جب ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے تو پھر ایک اور سلسلہ چل پڑتا ہے. چونکہ کرپشن سسٹمک ہے, مطلب اس میں ایسے لوگ ہیں جو کرپشن نہیں کرتے لیکن وہ ایکسیپشنز میں ہیں. مطلب جب سسٹم کرپشن کا ہوتا ہے تو نارملی یہ ہو رہی ہوتی ہے اور ایکسیپشن ظاہر موجود ہوتی ہے. اگر سسٹم انٹیگریٹی کا ہو تو پھر عام طور پہ کرپشن نہیں ہوتی اور ایکسیپشنز میں کرپشن ہوتی ہے. تو ہمارے یہاں جو کہ یہ نارمل سا مسئلہ ہو گیا ہوا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ وہ کنسٹرکشن کی بات ہوگی. اچھا پھر یہ بند وغیرہ جو بنایا جاتا ہے, اگر آپ اس کے لیے پیسے نہیں رکھ رہے تو وہ ایک مسئلہ ہے, اور اگر آپ پیسے رکھتے ہیں ہر سال اور وہ اس پہ لگتے نہیں ہیں تو پھر ایک مسئلہ ہے. مطلب اگر حکومتوں نے پیسے رکھے ہوئے ہیں اور وہ ان کو پراپر مینٹیننس پہ لگ نہیں رہے تو پھر آپ کی امبینکمنٹس یا وہ بند وغیرہ ہیں وہ کمزور ہیں. اچھا جب ڈیزاسٹرز ہو جاتے ہیں تو پھر ایک کھاتہ کھل جاتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ضروری ہے کہ اسے ہو رہا ہو, لیکن عام طور پہ اس طرح کی شکایات سننے میں آتی ہیں. اچھا ایک تو مثال کے طور پہ یہ ہوا کہ آپ نے ایمرجنسی پروکیورمنٹس کرنی ہے, کوئی اچھا افسر بیٹھا ہوا ہے جو ایکسیپشنز میں ہوتے ہیں تو وہ اچھی پروکیورمنٹ کر لے گا. لیکن ادروائز تو ایمرجنسی میں آپ کو موقع مل جاتا ہے نا کہ اب آپ نے سارے پروسیجر سیٹ اسائڈ کرنے اور خریدنے, اور کوئی اس وقت اتنا حساب کتاب بھی نہیں ہے تو آپ نے کدھر دیا کدھر نہیں دیا, تو وہاں پہ کرپشن ہو سکتی ہے. تو جو اعلیٰ عہدیدار ہیں ان کو خیال رکھنا چاہیے. جب پروکیورمنٹس ہوتی ہیں بڑے پیمانے پہ, مطلب چیزیں خرید رہے ہیں, پروکیورمنٹس کر رہے ہیں یا پھر ریسورس ایلوکیشن کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیے جیسے ایون ریلیف میں, ابھی ریلیف سامان جانا ہے تو ظاہر لوگوں کی نیڈ بہت زیادہ ہے, ریلیف کے لوگ جائیں گے. اچھا علاقے کے جو باثر لوگ ہیں نا وہ اثر انداز ہوتے ہیں ہماری طرف آ جائیں. ایک سیاستدان کہتا ہے کہ میں اپنے ووٹرز کو نواز سکوں, تو اگر جس علاقے میں میرے اپوزیشن کے لوگ ہیں نا ادھر یہ زیادہ نہ جائیں, جدھر میرے ووٹرز ہیں اس طرف جائیں. تو کئی سیاستدان آپ کو یہ کام کرتے نظر آئیں گے جو ایک طرح سے پولیٹیکل کرپشن ہے کہ آپ ریسورس ایلوکیشن کو انفلوئنس کر رہے ہیں. کئی دفعہ تعلقات بھی اس میں یہاں پہ نیپوٹزم بھی آ جاتا ہے. اچھا ایک اور مثال اس کی میں دینا چاہوں گا کہ جہاں پہ کرپشن آتی ہے وہ ایک فلڈ مینجمنٹ سے ہے کہ ابھی جیسے نا کئی جگہوں پہ بند توڑا گیا ہے. اچھا بند توڑنا کہاں پہ چاہیے؟ ایک تو یہ ٹیکنیکل ایویڈنس بیسڈ پروسیس ہو سکتا ہے کہ جی یہاں سے توڑیں گے تو اتنا فنڈ ریلیز ہوگا, پانی ریلیز ہو جائے گا, فلاں انفراسٹرکچر بچ جائے گا اور اس کا نقصان نسبتاً کم ہوگا, تو آپ اس بنیاد پہ فیصلہ کر لیں. لیکن اکثر لوگ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ جی فلاں طرف تو باثر لوگ تھے تو ادھر سے بند نہیں توڑا, ادھر ہم غریب غربت ہے یا ہمارا اتنا اثر نہیں تھا تو ادھر سے بند توڑ دیا. اچھا یہ شکایات بھی آتی ہیں. اچھا اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کتنی صحیح بات ہے, مطلب لوگ ہمارے آواز پر لوگ بغیر سوچے بھی الزام لگا دیتے ہیں. اگر ایک صرف اس میں ایڈ کرتی جاؤں آپ سے تاکہ آپ اس کا ساتھ ہی جواب دیں, جب یہ بنتے ہیں برجز بنتے ہیں تو کیا اس سے پہلے بھی کوئی اس طرح کا انالیسس ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ ایسی سچویشن ہو تو کیا اس وقت وائبل سولوشن ہوگا کون سی جگہ کو؟ تو مجھے اب تھوڑا سا اس پہ شاید اس طرح کی کوئی اسٹڈیز ہوں. یا دیکھیں نا جب برج وغیرہ بناتے ہیں بند وغیرہ بناتے ہیں تو الیبوریٹ اسٹڈیز ہوتی ہیں. ہمارے پاس بہت اچھے انجینئرز ہیں, بہت اچھا کام کرتے ہیں, تو وہ میرے خیال میں اس حد تک مسئلہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب ان کے دیے ہوئے سولوشنز پہ آگے ٹھیکیدار یہ وہ آ جاتے ہیں, اب کتنا ان اسپیسیفکیشنز کے مطابق کام ہوا, ٹیکنیکلٹیز کو اپنے سامنے رکھا, انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹس کی یا نہیں کی. اچھا وہ وہاں پہ بعض مسائل آتے ہیں. اچھے طریقے سے کام ہوا ہو تو یہ بہت اچھا ہو جاتا ہے. اچھا لیکن یہ جو بند توڑنے والی بات ہے, اب ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک بہت ہی کلیئر کرائٹیریا ہو اور لوگوں کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے. مطلب میں جس علاقے میں رہتا ہوں مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ اگر فلڈ ایک حد سے زیادہ آتا ہے تو میری ولنریبلٹی کیا ہے. مطلب اس لیول تک فلڈ ہوگا تو کتنی ولنریبلٹی ہوگی اور کدھر سے حکومت کے پلانس میں کیا ہے کہ کہاں سے توڑے جانے ہیں. کچھ لوکل نالج ہوتا بھی ہے کہ لاسٹ ٹائم کہاں سے توڑا تھا تو اس دفعہ توڑیں گے تو کہاں سے توڑیں گے, لیکن کئی دفعہ جب وہ بڑھ کے آتا ہے تو پھر نہیں پتہ ہوتا. ابھی اس دفعہ میرے خیال میں کئی ایسی جگہوں سے توڑے گئے ہیں جہاں پہ پہلے شاید نہیں توڑے جاتے تھے. لیکن یہ رسک اسیسمنٹس پہلے سے ہونی چاہیے. ہر علاقے کے لوگوں کو اپنا ولنریبلٹی انالیسز گورنمنٹ کے اداروں کی نظر میں کیا ہے ان کو پتہ ہونا چاہیے, اور تاکہ وہ اس کے مطابق اور آپ کی جو بلڈنگ سٹرکچرز کے کوڈز ہیں وہ بھی اکارڈنگلی بنے ہونے چاہیے.
اگر پتہ ہے مثال کے طور پہ کہ یہ وہ ایریا ہے کہ جدھر تو چھوٹا فلڈ بھی آئے گا تو ضروری آ جانا ہے, تو وہاں پہ اگر کوئی بلڈنگ بننی, پہلے تو بلڈنگ بننی نہیں چاہیے, اور اگر بننی ہے تو کس اسپیسیفکیشنز کی بننی ہے, اور اس سے آگے بڑھ کے پھر تو یہ بلڈنگ کوڈز اکارڈنگلی رسکس کو سامنے رکھتے ہوئے بننے چاہیے. اب یہ تھوڑی ہے کہ ایک علاقہ جس میں ہر فلڈ میں فلڈ آتا ہے آپ ادھر فلڈ ایک بلڈنگ بنائیں اور اسی ڈیزائن پہ بنائیں جدھر آپ کہیں بھی بناتے ہیں, اور اب فلڈ آئے گا ہر تیسرے چوتھے سال بلڈنگ ہو جائے گی. ابھی اس دفعہ تو یہ بھی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں جو میں نے سنی ہے کچھ سوشل میڈیا گروپس پہ, اب یہ ایگزیجریٹڈ بھی ظاہر ہو سکتی ہیں کہ جناب اب چونکہ فلڈ آ رہا ہے تو کئی جو زیر تعمیر کام تھے نا تو ان کے ٹھیکیدار تیزی سے بل بنا کے تو وہ پاس کروا رہے ہیں تاکہ یہ زیر فلڈ میں آ جانے ہیں تو ہم کہیں گے کہ ہم نے تو ڈھیر سارا کام کیا ہوا تھا, تو کام ادھر تھوڑا ہوا, مطلب کام 10% ہوا تھا, وہ بل 50% کے بنا کے پاس کر. مطلب اس طرح کی اسپیکولیشنز بھی ہوتی ہیں, اسپیکولیشنز ہیں, ضروری نہیں ہے یہ ہو رہا ہو, لیکن چونکہ ماحول ڈسٹرسٹ کا ہے, کرپشن ایک سسٹمک مسئلہ ہے, تو لوگ جمپ کرتے ہیں کنکلوژنس کو. لیکن ایسا ہو بھی سکتا ہے کیونکہ ہمارے یہاں ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں, بعض اوقات ماضی میں سامنے آئی ہیں, تو انتظامیہ کو اس پہ یا سینئر افسروں کو اس پہ نظر رکھنی چاہیے, ہمارے سیاستدانوں کو بھی اس پہ نظر رکھنی چاہیے کہ پیسے کا اس طرح سے ضیاع نہ ہو رہا ہو. مختار صاحب ابھی آپ نے سسٹمیٹک کرپشن والی بات کی, تو گورنمنٹ کی طرف سے ہے نا کہ ایک کام ہو رہا تھا تو نیپوٹزم تھی, وڈیرے نے یا کسی نے جو پولیٹیکل لیڈر تھا اس نے اپنے علاقے کو ترجیح دی, یا یہ ساری چیزیں. دوسرا ظاہر ہے 2005 میں ایک بڑی ہمیں فنڈنگ انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی طرف سے ملی, 2010 میں بھی اچھا خاصا انکارپوریٹ ہے, لیکن آہستہ آہستہ وہ کام ہوتی جا رہی ہے. ایک تو سوال میرا یہ ہوگا کہ ہم نے بعد میں دیکھا 2005 اور 2010 کے فلڈ کے بعد بھی تو وہ ساری چیزیں جو اس وقت ریسکیو اور ریلیف کے لیے آئی ہوئی تھیں وہ مارکیٹ میں بکتی ہوئی نظر آئیں, وہ شیلٹرز اور وہ سارا کچھ بکتا ہوا نظر آئے. تو یہ کرپشن جو ہے وہ کس طرح سے امپیکٹ کر رہی ہے ہمارے نیشنل انٹرنیشنل آرگنائزیشن جو ریسکیو اور ریہیبلیٹیشن کا کام کرتی ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی ملک میں کرپشن بہت زیادہ ہو تو جو بھی ریلیف میں آپ کو مدد کرنا چاہے گا, کوئی ڈونر مدد کرنا چاہے گا, ملک کے اندر کا ہو یا باہر کا ہو, تو سب سے پہلے وہ یہ سوچے گا کہ اچھا میں مدد تو دینے جا رہا ہوں لیکن کیا یہ مستحق لوگوں تک پہنچے گی. اگر اس کے ذہن میں یہ خدشہ پیدا ہو جائے گا تو وہ اس میں ڈیلے آ سکتا ہے, وہ اس میں احتیاط کر سکتا ہے, وقتی طور پہ ہو سکتا ہے امداد نہ پہنچے. تو اگر سسٹم میں ٹرسٹ نہ ہو تو یہ مشکلات آ سکتی ہیں. مگر ہمارے یہاں اگرچہ اب ایک الیبوریٹ سسٹم موجود ہے, ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے فیڈرل لیول پہ جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے NDM ہے وہ موجود ہے, پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز موجود ہیں جن کا ایک اچھا الیبوریٹ سسٹم موجود ہے. لیکن پھر بھی پاکستان کی بحیثیت ملک ایک پرسیپشن یہ ہے کہ ادھر بہت کرپشن ہے. تو ماضی میں بھی جب امداد آئی تو اس میں اس طرح کی شکایات آتی رہی ہیں, اور اچھا صرف یہ نہیں ہے کہ سرکاری افسران یہ کام کرتے ہیں, ادھر بھی یہ لوگ کچھ لوگ یہ کام کرتے ہیں, مختلف سٹیجز کے اوپر اس میں آ جاتے ہیں. لیکن وہ NGOز وغیرہ میں بھی ہوتی ہے, کئی دفعہ NGOز کو فنڈز وغیرہ ملتے ہیں تو ادھر بھی کرپشن کی شکایات پیدا ہو جاتی ہیں کہ جناب جس مقصد کے لیے دیا تھا. اچھا بہت سارے ادارے اچھے کام بھی کرتے ہیں. دیکھیے جب ابھی آپ دیکھیں یہ ریلیف کے کام میں بہت سارے انڈیویجولز اور ادارے بہت جذبے سے کام کر رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں ایک آفت آئی ہوتی ہے جو ہماری ایک اس وقت نا بہت سارے لوگوں کی ایک پازیٹیو سائڈ ایموشنل اپیل ہوتی ہے, لوگ سامنے تو بہت سارے لوگ بہت جذبے سے کام کرتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ اپرچونٹی بھی ہوتی ہے تو بیچ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں, اور وہ سرکاری ملازموں بھی ہو سکتے ہیں, وہ NGOز میں بھی ہو سکتے ہیں, اور عام لوگ بھی. اب آپ دیکھیے کئی لوگ ابھی جو امداد کے ٹرکس وغیرہ جائیں گے تو کئی لوگ نا وہ جہاں پہ چونکہ آپ ہر اندر تو جا نہیں سکتے, عام طور پہ بند وغیرہ پہ یا جہاں پہ سیف جگہ آپ ادھر جاتے ہیں, تو کئی لوگ اس کو کاروبار بھی بنا لیتے ہیں. تو یہ عام لوگوں میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آگے ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں, ہر روز وصول کرتے ہیں اور آگے جا کے مارکیٹ میں بیچ دیتے ہیں. تو ملٹیپل لیول پہ یہ پرابلم ہے, جیسے میں نے کہا نا سسٹمک ہے, اور اس میں ہمارے کلچرل ایشوز بھی ہیں, اور ہمارے چونکہ غربت بھی بہت ہے تو کئی لوگ پھر اس کو بزنس کو کہتے ہیں چلو اسی دفعہ سال کا راشن اکٹھا کر لو. تو اس وقت یہ تھوڑی سوچتے ہیں کہ میں ایسے کروں گا تو وہ جو مستحق ہو. تو یہ ظاہر کمپلیکس آپریشن ہوتا ہے جب آپ نے ریلیف کا کام کرنا ہوتا ہے کہ کہاں پہ آپ پہنچ پا رہے ہیں, کہاں پہ آپ نہیں پہنچ پا رہے ہیں, اس کو ڈسٹریبیوٹ کیسے کرنا ہے. جلدی بھی ہوتی ہے, جب آپ جلدی میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں, چونکہ لوگ تو ادھر پریشانی میں ہیں تو جلدی میں ہوتی ہیں, تو وہ جو آپ ادروائز احتیاط کر سکتے ہوتے ہیں وہ آپ احتیاط نہیں کر سکتے. اور پھر بعض اوقات جو ادارے تقسیم کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ چلو اس میں 20-30% اگر ریگولیرٹی ہو بھی گئی تو چلو 70-80% لوگوں تک تو پہنچے. تو وہ بھی بعض اوقات تھوڑا سا اس طرح سے مطلب بعض اوقات وہ مطلب وہ یہ سوچ کے کر جاتے ہیں, وہ اچھے لوگ ہوتے ہیں, آنیسٹ لوگ ہوتے ہیں, تو بعض اوقات اس طرح کی کنسنٹریشن ہوتی ہیں. لیکن کوئی اگر ایسا ہو جو کرپٹ ہے, اس کی انٹینشن ہی کرپٹ ہے, تو وہ تو اس کے لیے پھر بے شمار موقع ہوتے ہیں کہ آپ اس موقع کو فائدہ اٹھا لیں. افراتفری میں کام ہو رہا ہے, آپ بالکل صحیح. آپ کے خیال میں اگر کرپشن پہ کنٹرول کر لیتی ہے گورنمنٹ تو ہم کسی حد تک کیا یہ جو فلڈ کے امپیکٹس ہیں ان کو کم کر سکتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی کر سکتے ہیں. دیکھیے نا, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے انفراسٹرکچر ٹھیک بنایا ہوا ہے,
اگر آپ کے ارلی وارننگ سسٹمز ٹھیک ہیں, جو پیسے ایلوکیٹ ہوئے ہیں آپ نے ان کا ٹھیک استعمال کیا ہے, بلڈنگ ریگولیشنز کی وائلیشنز نہیں ہو رہی ہیں, یہ جو ہماری اسپیشل مینجمنٹ ہوتی ہے, مطلب اسپیس جگہ کی مینجمنٹ ہوتی ہے کہ کہاں پہ کمرشل بلڈنگ بننی ہے, کہاں پہ ریزیڈینشیل بلڈنگ بننی ہے, اور کہاں پہ بلڈنگز نہیں بننی ہے ندی نالوں کے کنارے یا دریا کے کنارے, اگر اس پہ عمل درآمد ٹھیک ہو رہا ہے, اگر ہمارے بند وغیرہ جو ہیں ان کی مینجمنٹ ٹھیک ہے, تو بہت درختوں کی کٹائی اگر نہیں ہو رہی ہے تو ہم ڈیزاسٹر سے بچ بھی سکتے ہیں یا اس کے جو امپیکٹس ہیں ان کو منیمائز کر سکتے ہیں. لیکن اگر یہ ہم ساری چیزیں کر رہے ہوں تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے امپیکٹ بے شمار ہوتے ہیں. اگر ہم نے اپنے اسکولوں کی بلڈنگز اچھی بنائی ہوئی ہیں, ریزیلینٹ بنائی ہوئی ہیں, اور ہمیں پتہ ہے, دیکھیں اب آپ اسکول کی بلڈنگ اگر ایک ہی طریقے سے آپ اس جگہ پہ بناتے ہیں جہاں پہ فلڈ نے کبھی نہیں آنا, اور ایک اس جگہ پہ بھی بناتے ہیں جہاں پہ فلڈ ہر 4 سال بعد آتا ہے, تو مطلب آپ ہمارے پھر پلانرز کی بھی اور ڈیزائنرز کی بھی غلطی ہے. مطلب ایسی جس علاقے میں فلڈ آتا ہے ادھر بلڈنگس کے ایسے ڈیزائن بن سکتے ہیں جو فلڈس کو سسٹین کر سکیں. آپ کو پتہ ہے ادھر ہمارے ایسٹرن جو ایسٹ ایشین کنٹریز ہیں, بہت سارے ملک ہیں یہاں پہ اکثر بارشیں ہوتی رہتی ہیں اور پانی آتا رہتا ہے, تو وہ گھر تھوڑے سے ایلیویٹڈ بناتے ہیں اور نیچے پلرز ہوتے ہیں, وہ ذرا اٹھے ہوتے ہیں. تو مطلب اس طرح کے اسٹرکچرز ہمارے یہاں کیوں نہیں بن سکتے؟ ہمارے یہاں ضروری ہے کہ سڑکوں کو توڑنا پڑے, اب اس کے نیچے آپ کیوں نہیں وہ گزرگاہیں بنا سکتے؟ تو اور بناتے بھی ہیں, یہ نہیں ہے کہ میں کوئی بالکل نئی بات کر رہا ہوں, لیکن بعض بات وہ لوگ بھی, لوگوں کے رویے بھی ہوتے ہیں, بعض ان کو بند کر دیتے ہیں تاکہ آگے پانی نہ جائے. تو مسائل کمپلیکس ہیں, ان میں سے کچھ کا تعلق کرپشن سے ہے, کچھ کا تعلق انکمپیٹنس سے ہے, کچھ کا تعلق سوشل ایٹیٹیوڈ سے ہے, ہمارے کلچر سے ہے. لیکن پالیسی میکرز کا کام ہوتا ہے کہ ایک تو ان پہ گفتگو ہو, تاکہ سوسائٹی میں, میڈیا کا کام بھی ہوتا ہے کہ اس پہ بات ہو, پارلیمنٹ میں بات ہو, میڈیا میں بات ہو, اسمبلیوں میں بات ہو, ہمارے اسکولوں میں اس کی ڈسکشن ہو, سول سوسائٹی یہ بات کرے تاکہ لوگوں کی اویئرنیس ہو, لوگ زیادہ سینسٹائزڈ ہوں, ایک ریسپانسبل سوشل کنڈکٹ یا سوشل بیہیویئر کو ہم پروموٹ کریں. اور دوسری بات یہ کہ پلگ ان کریں گیپس. اب دیکھیں جی, وہ جی ہاؤسنگ سوسائٹی بنا دی تھی, جس سیاسی اثر رسوخ پہ بنا دی تھی, اور اب وہ ڈوب گئی ہے, یا پیسے لے کے بنا دی تھی. اب یہ تو نہیں ہونا چاہیے. اس پہ بہت ہی ٹرانسپیرنٹ کرائیٹیریا بیسڈ پروسیسز ہونے چاہیے کہ کہاں پہ گھر بن سکتے ہیں, کہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹی بن سکتی ہے, کہاں پہ نہیں بن سکتی ہے. اور یہ جو آربیٹریری پروسیسز ہیں, یہ پولیٹیکل مینیپولیشن ہے, اس کو روکنے کی ضرورت ہے. اور سب سے اہم بات یہ کہ ہمیں ایک اوور آل ایسا ایکو سسٹم بنانا ہے جس میں کرپشن کے کام نہ ہو. میں نے ابھی اس کی ریزنز بتائیں, اب آپ ذرا اس کو ایڈریس کریے. مطلب آپ نے پولیٹیسائزیشن اگر آپ بیوروکریسی کی ہوئی ہے اور اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں, اور یہ عرصے سے ہوتا چلا آ رہا ہے, جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کے پیچھے سیاسی مقاصد کے لیے حکومتیں پڑ جاتی ہیں, تو اس میں کیا انٹیگریٹی رہ جائے گی اس سسٹم میں؟ مطلب ایک سرکاری افسر ہے, وہ کسی اور کے مقصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے یا وہ اس کو استعمال کرنا چاہ رہا ہے, تو مطلب ہم نے کلچر ایسا بنا دیا نا, ایک آنیسٹ آفیسر کھوٹے لائن لگ جاتے ہیں, سائڈوں پہ ہو جاتے ہیں, یہ فرسٹریٹڈ رہتے ہیں, اور جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان کو آپ نے انسینٹیوائز کر دیا, ان کو موقع دے دیا, اس کے ہاتھ کھول دیے. اس کو آپ نے سرکاری سینئر پولیٹیشین کے کہنے پہ اس نے ایک غلط کام کیا, کل وہ اپنے لیے غلط کام کیوں نہ کرے, تو آپ دروازے کھول دیتے ہیں. جب آپ 4 غلط کام کرواتے ہیں نا, آپ سب سے اوپر بیٹھے لوگ, جب 2 3 4 غلط, تو آپ ایکچولی ایک فلڈ گیٹ کھول دیتے ہیں. جیسے ہوتا ہے نا, یہ بند ہے, اس میں آپ ایک تھوڑا سا سوراخ کرتے ہیں نا اپنے مدد کے لیے, تو وہ پورا ایک وہ وائڈ ہوتا جاتا ہے اور وہ پورا دروازہ کھل جاتا ہے. تو ہمارا کرپشن ایسی پھیلی ہے کہ ہمارے جو اعلیٰ ترین لوگوں دفتروں میں بیٹھے لوگ ہیں, وہ اپنے کسی ایک انسٹیٹیوشنل انٹرسٹ کے لیے یا پرسنل انٹرسٹ کے لیے یا اپنے پارٹی انٹرسٹ کے لیے وہ ایک کام کرتے ہیں اور فلڈ گیٹس کھول دیتے ہیں. اور اس کا پھر ان کو احساس بھی نہیں ہوتا, وہ ان کو اس پہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ مقصد تو لے لیا, لیکن آپ نے اتنا بڑا نقصان کر دیا جس کا خمیازہ شاید نسلیں بھگتیں گی. بہت شکریہ مختار صاحب, بہت تفصیل سے بات کرنے کے لیے. تو ناظرین, ہم نے دیکھا کہ جہاں پاکستان کو کلائمیٹ چینج جیسے چیلنج کا سامنا ہے, وہیں پہ اس چیلنج کو بڑھاوا دے دیتا ہے کرپشن اور بیڈ گورننس. اگر ہمارے ادارے ٹرانسپیرنٹ ہوں, اکاؤنٹیبل ہوں, اور ہم بہت دیانتداری سے کام کریں, تو شاید کسی بھی نیچرل ڈیزاسٹر کو المیہ بننے سے روکا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی ہم اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں. ہم سے جڑے رہیے. اگر آپ کو ہمارے پروگرام پسند آئے ہیں تو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے, شیئر کیجیے, اور اپنی آراء ہمارے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا. پھر ملیں گے ایک نئے ایشو کے ساتھ جو لوگوں سے جڑا ہو. اللہ حافظ.